أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سال 2022 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی سے 1 سال اور کم ہو گیا ہے۔ ہم مزید اپنی موت کے قریب ہو چکے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا تھا ہماری موت کا دن اور وقت اور جگہ کون سی ہے۔ سال کیا، حقیقت میں انسان روزانہ اپنی زندگی کا 1 دن کم کرتا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے 2022 سال گزر گئے۔ عیسائیوں کی انجیلوں کے اور مقدس کتابوں کے مطابق بعض نے کہا کہ یہ عیسوی تاریخ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے ہے۔ ویسے دنیا میں جتنے بھی کیلنڈر ہیں ان تمام کا آغاز کسی خاص واقعہ سے ہے۔ کسی کی پیدائش سے ہے تو کسی کی وفات سے ہے۔ عیسائی مذہب بڑے اختلاف کا شکار ہے۔ 25 دسمبر بقول ان کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، لیکن سال ان کا جنوری سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی پیدائش کے دن میں بھی اختلاف، وفات میں بھی اختلاف۔ ہمارا کیلنڈر تو اصل میں ہجری کیلنڈر، اور بڑی ہی سوچ و بچار کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سابقہ چلنے والے کیلنڈروں اور تاریخوں کو دیکھ کے ایسے دن سے آغاز کیا نئے سال کا، اسلامی سال، کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا تھا۔ ایک اسلامی ریاست کے قیام کا آغاز ہو رہا تھا، لیکن ہمارے ہاں چونکہ عیسوی سال ہی چلتا ہے، تاریخوں میں بھی، کیلنڈروں میں بھی، ہر جگہ پہ، تو اس اعتبار سے مناسب ہے ہم ان گزرنے والے اوقات اور اپنی آنے والی زندگی کا کوئی نہ کوئی مناسب
انداز میں بندوبست کریں، پلاننگ کریں، گزر کیسے رہی ہے، گزرنی کیسے چاہیے۔ یہ جو وقت ہم گزارتے ہیں یہ اتنی قیمتی چیز ہے، اس کا دنیا میں کوئی متبادل نہیں۔ بڑے سے بڑے نقصان انسان برداشت کرتا ہے، کھو دیتا ہے، ان کے مل جانے کی امید ہوتی ہے، لیکن وقت ایک ایسی عجیب چیز ہے جو گزر گیا تو لوٹ کے نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت کی اہمیت کے پیش نظر اس کی قسمیں قرآن میں اٹھائی ہیں۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، والنہار، قسم ہے دن کے چڑھ جانے کی، والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی، واللیل، اور قسم ہے رات کے آ جانے کی، اذا یغشا، جب وہ چھا جاتی ہے۔ ان سارے وقتوں کی اللہ نے قسم اٹھا کے ہمیں اس بات کا ادراک کروایا ہے کہ یہ وقت جو تم برباد کرتے ہو یہ قیامت کے دن وبال جان بن جائے۔ سب سے اہم ترین چیز جو انسان زندگی میں ضائع کرتا ہے وہ وقت ہے۔ حقیقت میں انسان اور انسان کی زندگی انہی دنوں سے تعبیر، دن گزر رہے ہیں، سال بڑھ رہے ہیں، ہم بڑے ہو رہے ہیں، موت کے قریب ہو رہے ہیں، گزر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین میں اس بات کی طرف توجہ دلائی، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کر رہے۔ ایسے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ رب تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہمارے اوپر ایسی ہیں کہ جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ یہ نعمت ہے۔ ایک تو نعمت وہ ہوتی ہے نا جس کا انسان کو احساس ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے اس کو مل جانے پہ۔ کسی کو اللہ رب العزت نے بیٹا دیا، بہت خوش ہوتا ہے، کسی کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، اپنے کاروبار کا آغاز کر رہا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ کچھ خوشیاں ایسی ہیں، کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا لوگوں کو احساس ہی نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ قیمتی ترین نعمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک وقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو نعمتیں ایسی ہیں ان میں اکثر لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، الصحت والفراغ، اللہ رب العزت نے صحت دی ہوئی ہے، اور الفراغ، کچھ وقت دے دیا انسان کے پاس، یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ ایک ایک لمحہ حقیقت میں انسان کی زندگی کا بہت قیمتی ہے۔ ان لوگوں پہ بڑی حیرت ہے جو اپنی جوانیاں بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، اور یہ جو قیمتی ترین امانت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی تھی وہ ان نعمتوں کو ضائع کیے جا رہے ہیں۔ قیامت کے دن اس کا سوال ہونے والا ہے۔ مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو۔ یہ لا محالہ زندگی میں آنے والی ہیں، لازمی ہر انسان کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب بوڑھے ہو جانے والے افراد اپنی جوانی کو رو رہے ہیں، کاش ہم اپنی جوانی میں کچھ کر لیتے، لیکن وہ وقت گزر گیا، وقت واپس نہیں آتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت کا قبل سقمی کا و فراغ کا قبل شغلی کا و غنا کا قبل فقری کا و حیات کا قبل موتی کا و شباب کا قبل حرمی کا۔ یہ 5 بڑی نعمتیں ہیں، ان کی قدر کرو قبل اس کے کہ یہ نعمتیں چھن جائیں۔ صحت ہے، خوب فائدہ اٹھاؤ اس صحت سے۔ یہ سردیوں کا موسم ہے، یہ نیکیوں کا موسم ہے، یہ راتوں کے قیام کرنے کا موسم ہے۔ اتنی لمبی ٹھنڈی اور میٹھی نیند لے کے صبح انسان آرام سے رب کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ یہ حالات بدل جائیں۔ شبابہ کا قبل حرمی کا، تیری جوانی اللہ نے تجھے دی ہے، یہ امانت ہے، اس کو غنیمت سمجھ قبل اس کے کہ بڑھاپا آ جائے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں دنیا میں، عرصہ 23 سال سے ایک مریض ہے، بستر پہ پڑا ہے۔ اس سے ایک ساتھی نے سوال کیا، اپنی زندگی کی خواہش بتا، تمہاری زندگی کی بہترین خواہش کیا ہے؟ آپ جواب سن کے حیران ہوں گے۔ اس نے کہا، اس وقت میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں زمین پہ ایک سجدہ کروں، لیکن نہیں اٹھ پاؤں۔ اب وہ ختم ہو گئی جوانی، اس لیے نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا صحت کا قبل سقمی کا، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ۔ صحت بھی رب نے دے رکھی ہے، وقت بھی رب نے دے دیا ہے، جوانی بھی رب نے دے دی ہے، زندگی آلریڈی چل رہی ہے، قبل اس کے کہ موت آ جائے۔ کتنی تمنائیں، کتنی آرزویں، کتنی خواہشیں قرآن نے ذکر کی ہیں جو مرنے کے بعد انسان کرے، لیکن کیا اس وقت وہ واپس آ سکتا ہے؟ اگر کسی نے واپس آنا ہوتا اس دنیا میں تو ایک شہید تھا جو یہ خواہش کرتا اور اللہ اس کی خواہش کو پورا کر دیتے کہ میں واپس جاؤں، تیرے رستے میں شہید ہو جاؤں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کی تھی، اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ مجھے شہادت ملے، میں زندہ ہو جاؤں، پھر ملے، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر ملے، پھر زندہ ہو جاؤں۔ لیکن یہ رب تعالیٰ کا قانون ہے، کبھی بھی انسان اس دنیا سے جانے کے بعد واپس نہ آئے گا۔ افسوس کرتا رہے گا، کاش میں یہ کر لیتا، لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے بس۔ لیکن یہ رب تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ اللہ کے قانونوں میں تبدیلی نہیں آتی، اور وہ یہ کہ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، 1 سیکنڈ کے 100ویں حصے سے پہلے بھی موت نہیں آئے گی، اور جب آ جائے گی تو اتنا سا حصہ بھی فرشتے تاخیر نہیں کریں گے۔ پھر انسان تمنائیں کرتا رہ جاتا ہے۔ اس لیے یہ فرصت، ایک حدیث میں الفاظ ہیں، ہم دنیا میں کتنی دفعہ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کتنی ہم مجلسیں کرتے ہیں، کتنی ہماری محفلیں سجتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسی محفل اور مجلس نہیں ہے کہ جس کے لیے لوگ مل کے بیٹھے ہوں اور اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہ ہوئی ہو۔ یہ مجلس، یہ محفل، یہ بیٹھنا انسان کا قیامت کے دن انسان کے لیے افسوس کا ذریعہ بنا ہوا ہو۔ یہ وقت قیمتی تھا، اس کو ہم نے کیوں برباد کیا ہے؟ اس وقت کے جوان اپنی جوانیاں کس چیز میں برباد کر رہے ہیں؟ بلکہ جوان نہیں، یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہوئے افراد
جن کو سوائے موت کی تمنا کے اور موت کے انتظار کے کچھ نہیں ہے، وہ بھی موبائل اور انٹرنیٹ پہ اپنا وقت برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے یہ قیمتی متاع کھو دی جو رب تعالیٰ نے ہمیں عطا کی تھی، وگرنہ یہ لمحے جو اللہ نے ہمیں دیے تھے یہ بڑے قیمتی تھے، یہ تو رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تھے۔ یقین مانے دنیا میں جن لوگوں نے کام کیا ہے، بالخصوص جن سے رب تعالیٰ نے دین کا کام لیا ہے، آپ ان کی زندگیاں پڑھیں، ان کی سیرتیں پڑھیں، ان کا اسوہ پڑھیں، ان کے حیات زندگی پڑھیں، اپنی زندگی کا ایک لمحہ تک ضائع نہیں ہونے دیتے تھے وہ۔ ہم بیٹھ گئے گپے مارنے کے لیے اور خوب گپیں لگائیں اور وقت سارا برباد کر کے اٹھے، اور بعض بیچارے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اس بات کی بھی فکر نہیں کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بالخصوص پاکستان، ہندوستان، افغانستان، اور اس طرح آپ یہ بنگلہ دیش لے لیں، انڈیا وغیرہ یہ لے لیں، یہ جو بر صغیر پاک و ہند کا علاقہ ہے نا، اس علاقے میں تو لوگ اس قدر فضول زندگیاں گزارنے پہ عاجز آئے ہوئے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، بیرون ممالک میں یہ کام نہیں۔ ہمارے ہاں جہالتیں کہہ لیں، بے روزگاریاں کہہ لیں، زندگی گزارنے کا اسلوب اور ڈھنگ ہی بڑا عجیب سا ہے۔ نوجوان اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہیں۔ اتنی ویلی قوم شاید ہی آپ کو معاشرے میں کہیں نظر آ جائے۔ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، پاس ایویں ہی کھڑا ہو جائے گا جا کے۔ وہ ایک بابا جی تھے، وہ بڑے مذاق میں کہا کرتے تھے، ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ واپڑا کا بندہ کھمبا ٹھیک کر رہا ہو نا، نیچے 10 بندے ویسے ہی کھڑے ہوں گے، 5 کہتے ہیں بجلی ادھر سے آنی ہے، 5 کہتے ہیں ادھر سے آنی۔ بھائی اتنا وقت ہے ہمارے پاس برباد کرنے کے لیے؟ اس کا سوال ہے، میں نے تجھے زندگی دی تھی، تو نے کہاں گزاری ہے؟ زندگی شب و روز کو مل جانے کو کہتے ہیں۔ یہ وقت جو گزر رہا ہے یہی زندگی ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھے جو وقت ملا تھا تو نے کہاں لگایا تھا؟ تجھے مال دیا، تجھے دولت دی، تجھے صحت دی، تجھے میں نے ذہانتیں دی، فطانتیں دی، تجھے ایمان دیا، تجھے اولاد دی، کتنی نعمتیں رب تعالیٰ نے دے چھوڑی ہیں جن کا قیامت کے دن اللہ سوال کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ وہ ایک ساتھی نے لکھا اپنی تفسیر میں، اور کمال لکھا، اصحاب صفہ جو تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی زندگی اتنی قسم پرسی میں گزری تھی کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا دنیا کیا ہوتی ہے۔ لوگ آگے ان کا جو کھانا ہوتا تھا نا لٹکاتے تھے مسجد نبوی میں، ان کے لیے سوکھی کھجوروں کی ٹہنیاں جن کے ساتھ کوئی سوکھی پھوکی کھجوریں لگی ہوئی ہوتی تھی نا، وہ وہاں آ کے لٹکا جاتے تھے، وہ بیچارے توڑ کے کھا لیتے تھے اور اوپر سے پانی پی لیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان صحابہ کو جن کی زندگی گزارنے کا اسلوب اتنا ہلکا، سارے دن میں کھجوریں اور پانی پہ گزارا کرنے والے، اللہ رب العزت نے ان سے کہا تھا ان نعمتوں کا میں تم سے قیامت کے دن سوال کروں۔ صحابہ پریشان ہو گئے تھے، یہ نعمتیں جن کا قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے، ہم کیسے رب تعالیٰ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دیں گے؟ آپ اور میں ذرا اپنی اس زندگی پہ نظر دوڑا لینا، ہم رب تعالیٰ کی کتنی نعمتوں میں ہیں، ہم ان نعمتوں کا قیامت کے دن رب کو حساب کیسے دیں گے؟ اس لیے بھائیو یہ فرصت ہے، یہ زندگی غنیمت ہے، یہ اوقات غنیمت ہیں۔ اب جو سال گزر گیا قیامت تک پلٹ کے نہیں آنے والا۔ 3 ہی طرح کے انسان کے پاس وقت ہوتے ہیں، ایک جو گزر گیا، جو گزر رہا ہے، جو آنے والا ہے، جس کو انگلش میں بھی آپ پاس فیوچر وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں،
اردو میں بھی اور عربی میں بھی اس کو ماضی اور مستقبل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو گزر گیا وہ پلٹ کے نہیں آنے والا، جو آ رہا ہے مجھے اور آپ کو علم نہیں وہ میرے لیے کیا لے کے آ رہا ہے، میں کل تک بچوں گا یا نہیں بچوں گا۔ ایک چیز اس وقت تیرے ہاتھ میں ہے اور وہ ہے جو وقت گزر رہا ہے، اپنے گزرنے والے اوقات پہ پہرا لگا لیں، اس کو قابو کریں، ضائع نہ ہونے دیں، اللہ پچھلیاں معاف کر دے گا، آنے والے وقت کو اللہ ہمارے لیے قیمتی بنا دیں۔ ہم نہیں سوچ رہے، ہمارے نوجوان نہیں سوچ رہے، یقین مانے پوری رات کیا تھا۔ ہم انسان ہو کے کبھی نہیں سوچتے، کبھی بیٹھ کے غور نہیں کرتے ہمیں رب تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے؟ کیا اس لیے بھیجا ہے ہم اپنی منمانیاں کر کے زندگی گزار کے چلے جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ ہمیں رب تعالیٰ نے اپنی آخرت بنانے کے لیے بھیجا تھا، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے بھیجا تھا۔ ایک ایسی زندگی جس کا سفر ان قریب شروع ہونے والا ہے اور نہ ختم ہونے والا ہے، ہم اس زندگی کی تیاری کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ میں سے بعض بھائیوں کے ذہن میں یہ جاتا ہے کہ پھر روزی روٹی کا کیا بنے گا؟ او بھائیو، روزی روٹی سے اسلام کہاں منع کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے وہ لقمہ جو تیرے کمانے کی وجہ سے تیرے گھر والے یا بچوں کے منہ میں جاتا ہے نا، اللہ اس لقمے کے بدلے بھی تجھے صدقے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ لیکن کس کے لیے؟ جو اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہے، جو بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے اور خوبصورتی سے کرتا ہے، اس کی کمائی کے ذرائع بڑے حلال پاکیزہ سی زندگی گزارنے والا ہے۔ صبح فجر کے بعد بھی درس تھا تو میں نے اپنے بھائیوں سے یہی باتیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے اپنے صحابہ کو ایک بات بتائی۔ ہم سب جانتے ہیں کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان نیکیوں کو انسان جب کرتا ہے نا تو اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، سب کے سب گناہ مٹ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ ہم سب کو توفیق دے عمرہ اور حج کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق فرجع کیوم ولدتہ امہ، جو شخص عمرے پہ گیا ہے، حج پہ گیا ہے، وہاں اس نے کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، فسق و فجور کی بات نہیں کی، وہ جب اس سفر سے واپس آتا ہے ایسے گناہوں سے پاک ہو کے آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکل رہا ہے۔ بالکل اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں، ان گناہوں میں سے انسان ایک کا بھی ارتکاب کر دے اللہ پچھلی زندگی کی ساری نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا شرک، الشرک باللہ۔ 7 کام آپ نے بتلائے تھے۔ آج ہمارے پاس فرصت ہے نا، ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، کرنے والے کام کریں، چھوڑنے والے چھوڑ دیں، یہی دین ہے بس، اور کوئی دین نہیں ہے۔ شریعت جس چیز کا کہتی ہے وہ ہم کرنے والے بن جائیں، جس سے روکتی ہے اس کو چھوڑنے والے بن جائیں۔ 2 ہی تو چیزیں دین ہے، اور دین ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے جس کو اللہ نے معافی نہیں کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا السحر، جادو کرنا، جادو کروانا ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ جس کے ساتھ تھوڑا سا پھڈا ڈلا ہوا ہے، چلو جی لیاؤ تویز دے خلاف، اور آگے وہ مشرک اور کافر بیٹھے ہیں یہ کام کرنے کے لیے۔ اس نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس نے سنت چہرے پہ سجائی ہوئی ہے، تسبیح اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ ملا اور مولوی بنا ہوا ہوتا ہے، جاؤ جی انڈا لے کے آؤ، سوئیاں لے کے آؤ، آپ کو تعویذ لکھ کے دیتا ہوں، ان کی ایسی تیسی، انہوں نے آپ کو رشتہ کیوں نہیں دیا؟ ہاں، اس کے گھر میں تکلیفیں شروع ہو گئیں، اور یہ ہوتی ہیں، ہوں گی۔ کیسے ہوتی ہیں؟ یہ جنوں کے ذریعے ہوتی ہیں۔ جتنی بڑی غلاظت کا وہ کام کرتا ہے بدبخت، جتنے بڑے کفر کا کام کرتا ہے وہ بدبخت، جس نے اپنی شکل تو مولویوں والی بنائی ہوئی ہے لیکن اس کے کام ابلیس اور شیطانوں سے آگے گزرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جتنا بڑا کفریہ کام کرتا ہے اتنا بڑا جن اس کے قابو میں دے دیا جاتا ہے۔ ایک کو پکڑا تو سعودی عرب میں تھے ہم اس وقت، مدینہ میں پڑھ رہے تھے، تو وہاں اللہ کے فضل و کرم سے شریعت کا نفاذ ہے، وہ فوراً گردن اڑا دیتے ہیں۔ اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، فرمان خود مصطفیٰ بھی یہی ہے، گردن اڑاؤ ان بدبختوں کی۔
یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ترین گناہ ہے، نیکیاں برباد کرنے والا گناہ ہے۔ تو اس منحوس سے انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ جو تم جن قابو کر کے لوگوں کا نقصان کرواتے ہو، کسی کے جانور مروا دیے، کسی کا اور نقصان کروا دیا، کسی کے بچے تک کو مروا دیتے ہو، میاں بیوی کے درمیان اختلاف، قرآن کہتا ہے یفرقون بین المرء وزوجہ، لڑائیاں کروا کے بعد طلاقوں تک نوبتیں یہاں تک آ جاتی ہیں، یہ تم بدبختوں کیسے قابو کرتے ہو اور کرتے کیا ہو؟ اس نے وہ بات کی تھی جو اس سٹیج پہ میں کر ہی نہیں سکتا، لیکن چونکہ ہمارا معاشرہ ان بیماریوں میں پھنسا ہوا ہے۔ آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ عامل، نجومی، محبوب آپ کے قدموں میں، ساری رکاوٹیں پر لے، اور جناب امتحانوں میں کامیابیاں، لوگوں نے اعلان لکھ کے دکانیں بنا کے چمکا کے بیٹھے ہیں، کوئی نہیں ہمارے معاشرے میں روکنے والا۔ اللہ کا غضب ہم پہ نہیں نازل ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ہم نے دربار رجسٹر کروائے ہوئے ہیں نا، شرک کے اڈے رجسٹر شدہ، جو حکومتوں کو پیسے دیتے ہیں اور حکومتیں کچھ نہیں کرتی۔ وہ دکان بنا کے بدبخت بیٹھا ہے، عامل اور نجومی، کالے علم کے ماہر، اور لوگ پھرتے ہیں ان کے آگے ہاتھ پھیلا کے اپنی قسمتوں کے حال معلوم کرتے ہوئے۔ سوچ لینا ان کاموں میں سے اگر کسی نے ایک بھی کام کر دیا، اس کی پوری زندگی کے نیکیاں اللہ رب العزت ہواؤں میں اڑا کے رکھ دیں گے، برباد ہو جائیں گے سارے اس کے اعمال۔ قیامت کے دن رب کے سامنے آئے گا، اس کی کوئی نیکی اس کے پاس نہ ہو۔ اس نے بتایا تھا ہمیں یہ بڑے بڑے جنات قابو کرنے کے لیے، میں نے اپنے کانوں سے سنا، عورت کے حیض اور مرد کے پیشاب سے قرآن لکھنا پڑتا ہے۔ ہم عورت کی شرمگاہ پہ قرآن لکھتے ہیں، قرآن کو پاؤں کے نیچے رکھ کے روندتے ہیں۔ یہ ہیں آپ کے کالے علم کے ماہر، جن سے قسمتیں معلوم کرنے لوگ چلے جاتے ہیں، تعویذ لینے چلے جاتے ہو۔ اسی لیے تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا من اتی عرافا لم تقبل صلاتہ 40 یوما، صرف ان کے پاس جانے والے کی ہی 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی، صرف جانا ان کے پاس۔ اور آپ نے فرمایا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس نے اس کی باتیں مان ہی لیں تو میرے اوپر جو رب نے قرآن نازل کیا تھا وہ اس قرآن کا اور اسلام کا منکر ہو، کافر ہے وہ، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ نہیں لکھواتی عورتیں یہ جا کے تعویذ، عورتیں کیا مردوں کا کام ہے؟ تعویذ لکھوا کے کہیں سے رشتہ نہیں ملا تو اس کے گھر میں ڈالنا ہے، جاؤ جناب اس کے چولہے کے نیچے دبا کے آؤ، جاؤ اس کی پیٹی کے نیچے رکھ کے آؤ، جاؤ فلاں جگہ پہ رکھ کے آؤ، فلاں جگہ پہ رکھ کے آؤ۔ ان کاموں میں سے کسی کا ارتکاب کرنے والا، اس کی پوری زندگی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، تیسرا کام جو انسان کی زندگی کے سارے اعمال برباد کر دیتا ہے، یتیم کا مال کھانا، یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے والے۔ یہاں لفظ یتیم ہے، آپ جس کے بھی وارث ہیں، اگر اس کا مال اور اس کی جائیداد آپ ہتھیا رہے ہیں اور ہڑپ کر رہے ہیں، پھر سوچ لیں آپ اپنے سارے نیک اعمال پہ پانی پھیر رہے ہیں۔ حرام کی کمائیاں کر کر کے حاجی صاحب حج کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، یہ تیرا حج ہے؟ بہنوں کا حق نہیں دیتے، بیٹیوں کا حق نہیں دیتے، ان کی زمینوں پہ قبضے کر کے بیٹھے ہیں، دوسروں کے حق مار کے پھرا ہے بیچارہ وہاں حج کرنے اور طواف کرنے، چکر لگاتا ہے تو وہاں پہ، کوئی فائدہ نہیں ان چکروں کا اور کوئی فائدہ نہیں تیری یہ 2 چادروں کا۔ جب تک کہ انسان اپنے معاملات کو سدھار نہیں لیتا، جب تک حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کر لیتا، شیشے کی طرح صاف ہو کے زندگی نہ گزار۔ تیرے گندے اور غلیظ اس دل کو اللہ رب العزت اس نظر رحمت سے نہیں دیکھتے، سارے اعمال پہ اللہ پانی پھیر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو لوگوں کے حقوق لے کے اپنے رب کے سامنے جائے گا تو کس حالت میں جائیں گے؟ نہیں، ان کاموں سے بری ہو جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا لوگوں اس دنیا میں اپنے معاملے حل کروا لو، اس دنیا میں کروا لو، کل قیامت کا دن جب آئے گا کوئی چیز انسان کے ہاتھ میں نہ ہوگی، جیسے قبر میں خالی ہاتھ گئے تھے اسی حالت میں اٹھے گا، کچھ نہیں ہوگا تیرے پاس اب سوائے 2 حالتوں کے، رب ذوالجلال کی قسم ہے تیسری بندے کی کوئی حالت نہ ہوگی۔ جو بندہ اللہ کے سامنے اس حالت میں کھڑا ہو گیا کہ اس نے دنیا میں لوگوں کے حق دینے تھے، اب اس کے ساتھ 2 معاملوں میں سے ایک معاملہ ہونے والا ہے، تیسری بات کوئی نہیں ہے۔
اب مال تو ہے نہیں کہ وہاں دے کے جان چھڑا لیں، اولاد تو ہے نہیں اس کی کہ وہ دے کے جان چھڑا لے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی نیکیاں لوگوں کو تقسیم کر دے گا۔ اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت پیرائے میں سمجھائی تھی۔ صحابہ سے پوچھا جانتے ہو میرے صحابہ غریب کون ہوتا ہے، مفلس کنگال بے مال کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، کچھ نہ ہو، دنیا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو رب تعالیٰ کی تقسیم ہے، کسی کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا، بعض دفعہ اپنے محبوب ترینوں کو نہیں دیتا۔ نبیوں نے کیسی زندگی گزاری ہے، تین دن تک اللہ کے پیغمبر کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ اس دنیا کی کیا حیثیت ہے رب کے سامنے؟ اور سیدہ عائشہ صدیقہ تو فرماتی ہیں بعض دفعہ ہمارے گھر میں 1 مہینہ یوں گزرا ہے کہ ہم نے کبھی چپاتی روٹی نہیں کھائی۔ یہ نہیں ہے، دنیا تو رب تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ آپ نے فرمایا اصل غریب وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں سے زیادہ نیکیاں لے کے آئے گا لیکن خالی ہاتھ ہو جائے گا۔ ایک ادھر سے آئے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ اس کی نیکیاں اس کو دے دیں گے۔ یاتی ھذا قد شتم ھذا، یاتی ھذا قد ضرب ھذا، یاتی ھذا قد لطم ھذا، یاتی ھذا قد قذف ھذا، یاتی ھذا قد اخذ مال ھذا۔ میرے نبی نے باتیں کھول کھول کے سامنے رکھ دی، لیکن ہم ہیں کہ ان سے پیچھے ہٹنے پہ راضی نہیں ہو رہے۔ ہمیں دنیا کے دھندے نے مار دیا، دنیا کی محبت نے تباہ کر دیا، مال کی محبت نے آگے بڑھا دیا۔ ہم سب کچھ قربان کر رہے ہیں اس دنیا کی خاطر، ہم اپنی آخرت تک برباد کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ آپ نے فرمایا ادھر سے آنے والا آئے گا مجھے گالی دی تھی، اللہ نیکیاں ادھر پھینک دیں گے۔ دوسرا آئے گا مجھے تماچا مارا تھا، اللہ اس کی نیکیاں اس کو دیں گے۔ ادھر سے آ جائے گا اس نے مجھے دنیا میں برے بہتان کے ساتھ پکارا تھا، اللہ اس کی نیکیاں اس کو دیں گے۔ اس نے میرا مال دینا تھا، اللہ اس کو دے دیں گے۔ اور جہاں تو زمینوں کے چکر ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے وہ تو ناقابل بیان ہے۔ میں نے کتنی دفعہ اس سٹیج پہ یہ حدیث بیان کر دی، لعن اللہ من غیر منار الارض۔ یہ جو زمین کے درمیان میں آپ بننا سا بناتے ہیں اس کو عربی میں منار کہتے ہیں۔ نبی کائنات نے فرمایا اگر اس کو مٹانے کی انسان کوشش کرتا ہے، کہتے ہیں ٹپا تھوڑا جی آگاں جا وجہ ہے، پتہ نہیں لگیا، تیرا ٹپا پیچھے نہیں نہ رہندا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا صرف اس نشانی کو خراب کرنے والے پہ اللہ کی لعنتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جو ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں نہیں کام چلے گا۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا قتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، وہ گناہ جو انسان کی نیکیوں کو برباد کرنے والے ہیں ان میں سے ایک قتل کر دینا کسی جان کو بغیر حق کے۔ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، پاک دامن عورتیں پاک دامن مرد ان کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، ان کے خلاف زبانیں دراز کرتے ہیں، ان کے اوپر زنا کی بات کرتا ہے بغیر تحقیق اور بغیر ثبوت کے۔ اس بہتان بازی پہ انسان کی زندگی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور آخری بات تو بڑی عجیب ہے، جس کو خدا کی قسم ہمارے معاشرے میں گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا، حالانکہ وہ ہے کیا؟ پوری زندگی کے نیک اعمال کو برباد کر کے رکھ دینے والی ہے۔ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے مہلک گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان کے اعمال کے اوپر پانی پھیر کے رکھ دیتے ہیں۔ نبی کائنات جب ان 7 چیزوں کو گنا رہے تھے، 6 چیزیں تو آپ نے عمومی حالات میں بنا دی، اور جب 7ویں بیان کرنے لگے نا، صحابی رسول راوی حدیث جنہوں نے ہم تک یہ حدیثیں پہنچائی، وہ کہتے ہیں آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ نے ٹیک چھوڑ دی، سیدھے ہو کے بیٹھے اور اس بات کو اتنا دہرایا اتنا دہرایا اتنا دہرایا کہ ہم میں سے لوگوں کی زبانوں پہ یہ کلمہ آ گیا تھا، یا لیتہ سکت۔ آپ کیوں اس بات سے خاموش نہیں ہو رہے؟ یہ کیا ایسا مسئلہ ہے جو آپ بیان ہی کیے جا رہے تھے؟ یہ کتنا بڑا گناہ تھا جو معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، معاشرتی بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے، خاندانوں میں جدائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، نفرتیں اور عداوتیں پروان چڑھتی ہیں، اور لوگ ایک دوسرے سے نفرتیں ہی نفرتیں کیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، الا وشہادت الزور، کہتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے اتنی مرتبہ اس بات کو دہرایا تھا، ہم حیرت سے دیکھتے ہی رہ گئے۔ آپ نے فرمایا او لوگوں، جھوٹ نہ بولا کرو اور جھوٹی گواہیاں نہ دیا کرو، یہ گناہ ان گناہوں میں سے ہے جو انسان کی نیکیوں پہ پانی پھیر کے رکھ دیتا ہے۔ دیکھیں آپ آج اپنے معاشرے کا حال کیا ہے۔
او جی تھانوں کی پتہ مولوی صاحب ساڈا گزارا ہی نہیں ہوندا اسی جھوٹ نہ بولیے، ہمارا کاروبار ہی نہیں چلتا ہم جھوٹ نہ بولیں تو۔ او بھائی اپنی آخرت تباہ نہ کر، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہ مار۔ یہ جھوٹی گواہی دینا، بڑے بڑے جھوٹ بولنا، چھوٹے چھوٹے کاموں کے پیچھے گندی زبان استعمال کر کے تو صرف 2 نمبری کر کے دنیا میں تو چھین لیتا ہے کسی کا مال، لیکن تجھے یہ احساس تک نہ ہوا کہ تو نے اپنے 40 سے 50 سال کی عبادتیں ہوا میں اڑا کے رکھ دیں۔ یہ آپ کے یہاں ایک گاؤں ہے ڈبر شکر گنج، مکلوڑ گنج کے قریب، وہاں کے دوست ہیں، ساتھی ہیں میرے، ہم اکٹھے پڑھتے رہے۔ وہ کہتے جی واقعہ ہوا ہے ہمارے گاؤں میں ایک، اس وقت میں نے انہیں یہ حدیث سنائی کہ سرور کائنات نے ٹھیک ویسے نہیں چھوڑی تھی، اور اس بات کو یوں ہی نہیں آپ نے کئی مرتبہ دہرایا تھا، کہا جی ہمارے گاؤں میں قتل ہوا ہے، اور جب تفتیش ہونے لگی نا تو خاندان کی ایک دوسرے خاندان سے لڑائی تھی، یہ ہماری لڑائیاں بھی ختم نہیں ہوتیں، اور اللہ معاف فرمائے کہاں سے کہاں بگاڑ پہنچ جاتے ہیں۔ کہا انہوں نے ناحق ایک آدمی کو نامزد کروا دیا کہ یہ بھی قتل میں شریک ہے۔ کہتے وہ بندہ بھی نمازی تھا، وہ مسجد میں بیٹھا تھا جب اس کو گرفتار کیا ہے، پکڑ کے لے گئے، اور آگے پھر ماشاءاللہ اپنا نظام پہ ہے، وہ بھی ہم جانتے ہیں اچھی طرح۔ کہا جی 20 سے 22 سال وہ جیل میں رہا ہے، بے جا، بغیر جرم، بغیر گناہ کے، لیکن اس دورانیے میں اس کا دماغ خراب ہو گیا، سوچتا پھرا میں کیا کروں گا۔ بالا آخر قاتل تو تھا نہیں، رہا ہو گیا، بیٹا تھا جوان ہو گیا، 20-22 سال کا عرصہ زندگی کا ایک عرصہ ہوتا ہے۔ کہا چاند رات تھی، اگلے دن عید تھی، اس نے اپنے بیٹے کو موٹر سائیکل پہ بٹھایا، خود پیچھے بیٹھا، اور جس نے اس کے خلاف گواہی دی نا، اس نے گولیوں سے بھون کے 9 بندے اڑا دیے، 9 بندے قتل کر دیے اس نے ایک ہی رات میں۔ وجہ کیا تھی؟ ایک جھوٹی گواہی، ایک جھوٹ جس نے 9 خاندانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا، زندگیاں چھین لی اس نے۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم بڑے آرام سے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر پرواہ بھی نہیں کرتے کہ ہم نے کیا کر دیا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، بات مختصر یہی ہے، وقت ختم ہوا، ہمارے پاس فرصت ہے، اپنے آپ کو بدل لیں، گناہوں کی دلدل سے اپنے آپ کو نکال لیں۔ یہ گڑھے ہیں جہنم کے، یہ انگارے ہیں جہنم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا تھا، میں انسان ہوں، بشر ہوں، تم میں سے 2 بندے میرے پاس آ جاتے ہیں اپنا اختلاف لے کے، اپنا جھگڑا لے کے، ان میں سے ایک کی زبان بڑی تیز ہوتی ہے، وہ بات کرنے میں بڑا ماہر ہوتا ہے، میں اس کی بات سن کے اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں، حالانکہ وہ حق پہ نہیں ہوتا۔ اگر میں کوئی چیز اس کے لیے فیصلہ کر دوں کہ یہ تیری ہے تو لے جا، اور وہ تیری نہیں، وہ اس کی نہیں، وہ میرے فیصلے پہ اس چیز کو ہاتھ نہ لگائے، اگر وہ اس کو لے کے جائے گا تو جہنم کا انگارہ لے کے جا رہا ہے۔ میرے فیصلے حلال کو حرام نہیں کر سکتے۔ ہمیں آج پتہ ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، میں کس کس جگہ پہ دھوکہ دے رہا ہوں اور کس کس کو دے رہا ہوں۔ اور بعض بدبختوں کی تو بات سنائے نا، وہ ہم جیسے مولویوں سے فتوے لیتے ہیں، بات گھما پھرا کے نا فتوے لیتے ہیں۔ ہمارا ایک شاگرد ہے لاہور میں، بچہ ہے ماشاءاللہ، نوجوان ہے، اللہ اس کی زندگی میں برکت دے، یہ جمعہ بھی وہی تیار کر کے فیس بک اور یوٹیوب پہ لگاتا ہے۔ وہ پچھلے دنوں سے مجھ سے بار بار ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے، استاد جی ایک بندہ ہے، اس نے 3 طلاقیں دی ہیں، وہ کہتا ہے ایک میں نے حیض میں دی تھی، فلانا ہے، ایسے ہے ویسے ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا اتنی جلدی فتوے نہیں دیتے، یہ لوگ ہمیں استعمال کرتے ہیں، اپنی مرضی کا فتویٰ لیتے ہیں، ایک جگہ سے پوچھا بات نہیں بنی، دوسری جگہ، دوسری تیسری نہیں چوتھی۔ چھوڑو بھائی، ایسی زندگیاں چھوڑ دو، ایسی زندگی چھوڑ دو۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ قرآن کے الفاظ بھی کیا بلاغت و فصاحت رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے رب سے ڈر جاؤ اور بات کرو تو ایسی بات کرو جو قول سدید ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کبھی میں نے یہ بات کی تھی، یہ لفظ تسدید القوس سے ہے، تیر جو سیدھے ہوتے ہیں نا وہ جا کے نشان پہ لگا کرتے ہیں۔ اگر تیر میں تھوڑا سا بل ہو، یا آج کل آپ کہہ لیں آپ جس رائفل سے فائر کرنے لگے ہیں، اگر اس کی نالی میں تھوڑا سا بل ہو
یا اس پہ تھوڑی سی ضرب لگی ہو، کبھی گر کے اس کو چوٹ لگی ہو، وہ نشانہ کبھی اپنی جگہ پہ نہیں لگتا۔ اللہ کہتے ہیں تیری زبان اتنی سیدھی ہونی چاہیے، تیری بات اتنی سیدھی ہونی چاہیے، تیرا قول اس قدر سیدھا ہونا چاہیے جیسے قوس ہوتی ہے، جیسے تیر ہوتا ہے۔ اگر تیر تھوڑا سا ٹیڑھا ہے یہ اپنے ہدف کو نہیں پہنچ سکتا، یہ تب اپنے ہدف کو جا کے لگتا ہے جب بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ اگر تیری بات اتنی سیدھی ہوئی جس طرح یہ تیر اور گولی سیدھی جاتی ہے تو رب تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر تیری باتوں میں ڈول اور جھول لگا پھرتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، دوسروں کو تیسروں کو دھوکہ دے رہا ہے، تو رب کعبہ کی قسم اپنے رب میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ قولوا قولا سدیدا، سیدھے ہو جاؤ اور بالکل سیدھے ہو جاؤ۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ ہم رب کی بات مانیں یا لوگوں کی بات مانیں؟ وہ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں گزارا نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں تو جھوٹ چھوڑ، میں پہلا انعام تجھے یہ دوں گا، یصلح لکم اعمالکم، میں تیری زندگی کے سارے اعمال سیدھے کر دوں۔ تیرا کاروبار، تیری بیوی، تیرے بچے، تیرا خاندان، تیرا ذریعہ معاش، تیری زندگی گزارنا، تیرا گھر میں رہنا، تیرا باہر جانا، اتنی صاف ستھری زندگی عطا کروں گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کبھی زندگی رہی تو میں رب کے وعدوں پہ بھی بات کروں گا۔ کس کا وعدہ رب کے وعدے سے سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تو اس طرف آ، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پہلا انعام ہی یہ دیتا ہوں، میں اس آدمی کی زندگی کو پھولوں کی سیج بنا کے رکھ دیتا ہوں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یہ تو تیرا دنیا میں انعام تھا، اور قیامت کے دن جب تو میرے سامنے آئے گا میں تیری پوری زندگی کے گناہوں کے اوپر اپنی معافی کا قلم پھیر دوں۔ یہ کام سیدھا ہے؟ یہ کام اچھا ہے؟ یا ڈنڈیاں مار مار کے اپنی زندگی گزارنے والا اچھا ہے؟ نہیں جی، گزارا نہیں ہوتا جی، بس ٹھیک ہے جی، اللہ خیر کرے گا جی، تھانوں کی پتہ سانوں کی پتہ سب کو ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا دل فتویٰ دیتا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ مفتیوں سے فتویٰ لو یا نہ لو، ہمارا دل بتاتا ہے کہ تو حق پہ ہے کہ جھوٹ پہ ہے، سچ بول رہا ہے یا غلط بیانی کر رہا ہے۔ کیا کرتے ہو؟ نبی کائنات نے فرمایا تیرا دل تیری گواہی دیتا ہے اور دھڑکتا ہے جب تو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ اس کے دھڑکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے تیرا رب تجھے تیرے دل کے ذریعے تجھے منع کرنا چاہ رہا ہے، لیکن تو پھر بھی نہیں رکتا۔ سب کچھ چیر چرا کے انسان گناہوں کی زندگی میں ڈوبتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سال گزر گیا، ایک نئے سال کا آغاز ہے۔ اگرچہ ہمیں اس سال سے غرض نہیں، وہ عیسائیوں کا سال ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہی چلتا ہے، تجدید عہد کریں، اپنے رب سے پھر وہ پختہ وعدہ کریں، یا اللہ جو تھا میں وعدہ کرتا ہوں وہ چھوڑ رہا ہوں، آئندہ کی زندگی صاف ستھری گزاروں گا۔ یہ یقین ماریں، یہ پچھلے 2-4 دن کی بات ہے، وہاں لاہور میں میرے بہنوئی ہوتے ہیں شیخ عبدالرؤف، اللہ اکبر، عیسائی لڑکا، ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، بات کرتے کرتے چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دینا تھی، مطالعہ کرنے لگ گیا، سوال پوچھنے لگ گیا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اپنے چچا کو اپنے تایا کو دعوت دینے لگ گیا۔ اب گھر والوں نے نکال دیا، کیوں؟ مسلمان ہوا ہے۔ آپ سوچ کے حیران ہوں گے، وہ عصر کی نماز میں مسجد میں سجدے کے اندر فوت ہو گیا، پچھلے دنوں کی بات، وہاں لاہور میں، وہیں پہ رہتے ہیں وہ۔ اب اس کی وفات کا اثر دیکھیے، وہ جس کو دین کی دعوت دے رہا تھا سب نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوں۔ زندگی خوبصورت رکھو اور ایسی رکھو، موت جب آئے مجھے پرواہ نہ ہو کہ میں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ مومن کو خوشی ہوتی ہے، یقین مانے کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں۔ اللہ سے بڑا محبت کرنے والا کون ہے؟ پھر ہم اس رب کی محبت کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہم اس رب کی ملاقات سے ڈرتے کیوں ہیں؟ ہمیں موت کا خوف کیوں آتا ہے؟ ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ گھبراتے اسی لیے ہیں ہمیں اپنی زندگی کے زبر و زیر کا پتہ ہے، میں کیا کر چکا ہوں، رب کے سامنے جاؤں گا تو کس حالت میں جاؤں، اس لیے یہاں سے نکل آئیے۔ یہ پچھلے دنوں ایک بابا جی فوت ہوئے ہیں، دیہات میں رہتے تھے، یہ افریقی ممالک کی بات ہے، آخری زندگی کے 25 سال، بوڑھے، بالکل ضعیف، بڑی دور سے چل کے آتے تھے مسجد میں اکیلے، اور کہا انہوں نے نمازیوں کو کہ جب میں نے 2 نمازیں مسلسل یہاں نہیں پڑھی نا تو سمجھ لینا میں فوت ہو گیا ہوں، آ کے میرا جنازہ پڑھنا ہے، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، میں اکیلا رہتا ہوں، ہر نماز مسجد میں آ کے پڑھتا ہے۔ خدائے ذوالمنن کی قسم، ان قدموں کی بھی اللہ اتنی لاج رکھتے ہیں کہ نبی کائنات نے فرمایا یہ قدم اٹھے تو گناہ گرتے ہیں، وہ رکھے تو اللہ درجے بلند کر دیتے ہیں۔
اسی بیچارہ سوچ میں تھا میں مروں گا تو مجھے کون آ کے سنبھالے گا، یہی سوچتا سوچتا رہا۔ یہ جمعے والے دن جمعے کی نماز کے سجدے میں گیا ہے اور اٹھا ہی نہیں۔ اللہ کو پیارا ہوگا، زندگیاں خوبصورت تو موتیں خوبصورت، موتیں خوبصورت تو مرنے کے بعد اٹھنا خوبصورت، اگلی زندگی کے سارے معاملات سدھرے ہوئے اور صاف ہوں گے۔ لہٰذا یہ ایام گزر رہے، یہ سال گزر رہے، یہ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں انسان تو کیا کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، ہم ان فتنوں سے جان بچا سکیں، اس دنیا کے دھندے سے اپنے آپ کو نکال سکیں اور اپنے رب تعالیٰ کے سفر کو اپنے لیے آسان بنا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔